اسلام ایک دنیا کا واحد مذہب ہے جو انسانی زندگی کے تمام نظام حیات کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام صرف اخروی کامیابی و کامرانی کی حد تک ہی نہیں بتاتا، بلکہ ہمیں دنیاوی زندگی کے بارے میں، ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، راستے میں کیسے چلنا ہے، بات چیت کیسے کرنا ہے، یعنی انسان کی زندگی کے جتنے مسائل ہوتے ہیں ان تمام مسائل کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے متعلق صحیح رہنمائی کر کے اسے دنیا کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں، انہی میں سے ایک راستہ کے ذریعے سے آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی آج کے ترقی یافتہ دور سے پہلے، ترقی پذیر دور سے پہلے، زمانے جاہلیت کے بعد جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اذرع، کہ راستے کم از کم 7 ہاتھ چوڑے ہونے چاہیے۔ یہ اس کی کم سے کم کی مقدار بتائی تاکہ آنے جانے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و70، وفی روایت الایمان بضع و60 شعبہ، فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ ایمان کے 70 یا 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں، جس کا سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، پڑھنا اور کہنا ہے، اور سب سے ادنا جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس شخص نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، دور کر دیا۔ فغفر اللہ فشکر اللہ فغفر له، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند کیا اور اس کے بدلے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے گناہ بخش دیے۔ یہ دیکھنے میں یہ معمولی چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تحسبونہ ہین وہو عند اللہ عظیم، کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے تم معمولی سمجھتے ہو، کمتر سمجھتے ہو، جس کی اہمیت تمہارے اندر نہیں ہے، تمہارے نظر میں بہت کم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت عظیم ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے والوں کی کچھ ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلے تو فرمایا اتقوا مجالس بالطرقات، کہ راستے میں چلنے سے پرہیز کرو، صحن میں کٹوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے کیا، فرمایا وما لنا بد، ہمارے پاس ایسے کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر سکے، مجبوراً ہم کو وہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فآتوا الطریق حقہ، کہ راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، نگاہیں نیچی رکھو، راستے میں ہر آنے جانے والوں کو دیکھتے رہنا بہت غلط ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومن مردوں سے کو اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے، نگاہیں نیچی کر کے رکھے، کیونکہ عام طور سے جو گناہ ہے اس میں سے ایک نظر کا گناہ یہ بہت بڑا ہے، جس کے فرمایا کہ یہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک بہت زبردست تیر ہے۔
جب یہ لگ جاتا ہے، چل جاتا ہے، تو انسان اس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ جس طرح تیر سے آدمی زخمی ہوتا ہے اور بسا اوقات اس کا سبب بنتا ہے موت کا، اسی طرح نظر کے گناہ کی وجہ سے بسا اوقات آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے عبیداللہ اندلسی کا، کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے زاہد تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کیا، لاکھوں سے زیادہ ان کے شاگرد تھے، لیکن ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، گزر ہوا راستے سے ایک بستی میں، وہاں ٹھہرے اور اس کے بعد پھر آگے جانا تھا منزل تک اپنی، لیکن وہاں رکے اور دیکھا کہ آج کل بھی آپ دیکھیں گاؤں کے اندر ہر گھر میں نل کی سہولت یا بور کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے کنویں اور باولی کے پاس آ کر خاص طور سے عورتیں پانی بھر کے جاتی ہیں، تو وہاں بھی ایسا ہی تھا، عورتیں لڑکیاں آتی پانی بھر کے جاتی تھیں۔ تو ایک ایسی لڑکیاں جو بہت خوبصورت تھی اور ان کی نظر پڑی اور انہوں نے وہیں قیام کیا۔ اب ان کے ساتھ جو پورا قافلہ تھا، کئی دن گزر گئے، جانے کے لیے بول رہے تو وہاں جانے کو تیار نہیں ہو رہے۔ آخر کار یہ کہہ دیا اپنے ساتھیوں سے تم جاؤ اور ہم یہیں قیام کرتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی من کی بات اس سے ظاہر کی، معلوم کیا تو وہ لوگ جو تھے، یعنی جو خنزیر، جو سور ہوتا ہے، وہ چرانے والے تھے۔ اس کے بعد اس نے ایک شرط رکھی کہ ہم اسی وقت اپنی بچی کا آپ سے نکاح کرتے ہیں جب آپ اس کو کنورٹ ہو جائے اور یہ جانور چرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ عصا، وہ لاٹھی جو ممبروں پر چڑھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ کئی سال گزر گئے اور وہ جنگلوں میں وہی جانور چرایا کرتے، خنزیر، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے۔ عبیداللہ اندلسی بہت مشہور عالم گزرے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی، قرآن پورا محفوظ تھا سینے میں، اس کی وجہ سے وہ پورا قرآن بھول گئے، چند ایک دو آیتیں رہ گئی تھی، چند حدیثیں ان کے ذہن میں رہ گئی تھی، باقی پوری حدیثیں بھول گئے۔ پھر اس کے بعد میں وہ تفصیلی واقعہ ہے، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی، ایک ذریعہ بنے کوئی، اس کے بعد پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ نے لوٹایا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آدمی نظر کی اگر صحیح حفاظت نہیں کرتا تو یہ تیر ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی کا دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غض البصر، نگاہیں نیچی رکھو۔ اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور رد السلام، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، وَإِرْشَادُ ابْنِ السَّبِيلِ، کوئی مسافر کوئی راستہ کے بارے میں پوچھے تو اس کی صحیح رہنمائی کرنا۔ یہ وہاں بیٹھنے والوں کا حق ہے کہ جو راستے میں بیٹھتے ہیں، ورنہ راستے کے تعلق سے جو کوئی شخص اگر اپنے گھر بناتا ہے اور راستہ ہے، اس میں سے اگر ایک بالشت بھی 2 انچ بھی اگر زمین قبضہ کر کے ناجائز طور پہ اپنے اس میں شامل کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 طبق زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ آج چند من ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتے، اگر ایک بالشت کی اگر کھدائی کی جائے 7 طبق زمین تو کتنا مٹی نکلے گا؟ کیا ہم اٹھا سکیں گے؟ برداشت کر سکتے بوجھ ہو؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پرہیز کرے، بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص راستے کے حقوق ادا نہیں کرتا اور راستے میں یوں بیٹھتا ہے، وقت ضائع کرتا۔ آج دیکھیے ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو راتوں کو یوں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں،
رات کا بہت سارا حصہ ان کا کٹوں پر راستوں میں بیٹھنے اور دوستوں کے ساتھ غیر ضروری چیزوں میں ملوث رہنے، مصروف رہنے سے ان کا وقت ضائع ہوتا اور دوسروں کا نقصان ہوتا۔ تو اس سے بچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد غیر ضروری طور پہ جاگنا منع ہے، گناہ ہے۔ قصے کہانیاں بہت زیادہ کوئی اہم کام نہیں ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کے ہدایت ہے کہ آدمی سو جائے۔ اگر وہ عشاء کے بعد اگر جلدی سونے کا عادی ہے تو فجر میں جلدی اٹھ سکتا ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ آج کل 1 بجے 2 بجے تک اگر جگے رہیں گے یوں ہی تو پھر فجر میں اٹھنا مشکل ہوگا، نمازیں قضا ہوں گی یا چھوٹ جائیں گی، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ کا معمول تھا کہ بہت زیادہ کوئی اگر اہم کام نہیں ہوتا، مشورہ کچھ رہا تو بھی رکتے تھے، ورنہ آرام کرنے کا معمول تھا۔ اور رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر آپ عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے، ان کو اٹھایا جگایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کنت غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، یعنی کئی غزوات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ غزوے میں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے راستے میں اور اس کے آزو بازو خیمے نصب کیے آرام کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ اس کی وجہ سے چلنے پھرنے کو تکلیف ہوتی، راستے بند ہو جائے یا بہت تنگ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جو من قطع الطریق فلا جہاد له، کہ جس نے راستے کو روک دیا، آنے جانے والوں کو تکلیف دیا، تو اسے جہاد میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنا بڑا عمل جہاد ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ سیدھا جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ہے، لیکن آپ نے کل عدم قرار دیا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ صرف معمولی بات پہ کہ قیام کے لیے، آرام کے لیے پڑاؤ ڈالے ہیں تو راستہ چھوڑ کر پڑاؤ کرنا ہے۔ راستے کو کلوز کر کے اگر کرے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج دیکھیں ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آدمی اگر وقت کم ہے تو جلدی جلدی کدھر بھی گاڑی لگا دیتا، پارک کر دیتا، یہ نہیں سوچتا کہ اگر کوئی اس کے بعد آنے والا تو کدھر کرے گا۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ راستے میں اگر ہم صحیح سے، جہاں راستے میں ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے، جدھر پارکنگ اس کا پورا خیال کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یوں ہی آڑا تڑا لگا کے چلے آئے تو دیکھنے میں تو معمولی، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، لیکن یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہاد کا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو کیا اگر ایسا کریں گے اور نماز پڑھے تو کیا نماز میں ان کو حصہ ملے گا؟ تو معمولی باتیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان پر عمل کرتا ہے، اور ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اگر یہ سمجھ کر ہم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا طریقہ، آپ کا حکم ہے، تو یہ خالص دنیاوی عمل ہے، اس میں بھی اس کو ثواب ملے گا، اور اس کے اندر بھی اس کے عبادت کا ثواب پورا پورا ملے گا۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یحتسبون فی العمل، وہ اپنے کاروبار میں اس طرح ثواب کی امید اور نیت کرتے تھے کہ کما لا یحتسب المصلی اليوم فی صلاتی، کہ آج کا نمازی اپنی نماز کے بارے میں اتنا نہیں کہتا کہ اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں، لیکن وہ دنیاوی کاروبار میں بھی کہتے اس کا مجھے اس پر اجر ملے گا، اتنا ان کو یقین تھا۔ آج ہماری نمازوں پہ ہم کو یقین نہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی دنیاوی عمل بھی کریں، 1 2 4 لمحے کے لیے رک جائے،
اور سوچیں کہ اس عمل کرنے میں ہمیں سنت کی مخالفت ہو رہی ہے یا موافقت ہو رہی ہے، ہم اسلام کے راستے سے ہٹ تو نہیں جا رہے ہیں، صحابہ کے طریقے سے دور تو نہیں ہو جا رہے ہیں۔ 2 سیکنڈ رک کر اس کے بعد وہ عمل کریں تو اس کو اجر ملے گا۔ اگر اس سے مخالفت کی ہے تو اس کو چھوڑ دے، مطابقت کی ہے تو نیت کر کے اتباع سنت کی نیت کر کے اس کو کام کو کرے، اس کو اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔